لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پاکستانی کمپنی لاء کے مطابق کمپنی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ اب جب ہم کمپنی کو ڈیفائن کر لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اور بھی ٹائپس آف کمپنی آتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایسی کمپنیز بھی ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں، لیکن ابھی ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ پاکستان میں کمپنی لاء کی ڈیفینیشن میں صرف وہ کمپنیز آتی ہیں جو کہ کمپنیز ایکٹ 2017 یا پھر پرانے کسی بھی کمپنی لاء میں رجسٹر ہوئی ہو۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسی بھی کمپنیز ہوتی ہیں جو فار ایگزامپل باہر کے لاز میں رجسٹر ہوتی ہیں اگر وہ فارن کمپنی ہیں، یا پھر وہ پاکستان میں ہی کسی اور قانون میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، فار ایگزامپل انشورنس کمپنی ہو گئی یا بینکنگ کمپنی ہو گئی۔ تو یہ جو دوسری ٹائپس آف کمپنیز ہیں جو کمپنیز ایکٹ کے انڈر رجسٹر نہیں ہوئی ہیں، کمپنی لاء کے انڈر رجسٹر نہیں ہوئی ہیں، تو یہ جو دوسری ٹائپس آف کمپنیز ہیں جو کسی اور لاء کے انڈر، کسی اور قانون کے انڈر رجسٹر ہوئی ہے، فار ایگزامپل ملک سے باہر کی فارن کمپنی ہے تو وہ کسی فارن لاء میں رجسٹر ہوئی بھی ہوگی، اور اگر فار ایگزامپل پاکستان میں بینکنگ کمپنیز ہیں وہ بینکنگ کمپنیز آرڈیننس میں رجسٹر ہوتی ہیں، اینڈ انشورنس کمپنیز انشورنس لاء میں رجسٹر ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دوسری ٹائپس آف کمپنیز ہیں جو کہ کمپنی لاء کے انڈر رجسٹر نہیں ہوئی ہیں، تو ان ساری ٹائپس آف کمپنیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے جو ایک بڑا ورڈ، ایک وائڈر ٹرم استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے باڈی کارپوریٹ، جس کو کہ ہم کارپوریشن بھی کہتے ہیں۔ سو فار ایگزامپل اگر پاکستان میں کہیں پر آپ یہ لکھا ہوا پڑھتے ہیں کہ آل کمپنیز ہیو ٹو ڈو دس اور دیٹ، یا پھر آل کمپنیز ہیو ٹو پے ٹیکس فار ایگزامپل، تو یہاں پہ کمپنی سے مراد ہے کون سی کمپنیز؟ جو کمپنیز پاکستان میں کمپنی لاء کے انڈر رجسٹر ہوئی ہو، چاہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 ہو یا پھر پرانا کمپنیز آرڈیننس 1984 ہو۔ لیکن اگر اسی سینٹنس کو میں چینج کر دوں اور لکھا ہوا ہو فار ایگزامپل کہ آل باڈی کارپوریٹس، یا پھر آل کارپوریشنز ہیو ٹو پے ٹیکس، یا پھر آل باڈی کارپوریٹس اور آل کارپوریشنز ہیو ٹو ڈو دس اور دیٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری ٹائپس آف کمپنیز انکلوڈڈ ہیں۔ سو ٹو ریپیٹ دس ایگزامپل، اگر ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ساری کمپنیز کو ٹیکس پے کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کمپنیز ایکٹ والی ساری کمپنیز کو ٹیکس پے کرنا ہے۔ تو اگر انسٹیڈ ہمیں یہ ایکسپریس کرنا ہے اپنے سینٹنس میں کہ نہ صرف کمپنیز ایکٹ والی کمپنیز ٹیکس پے کریں بلکہ ساری ٹائپس آف کمپنیز ٹیکس پے کریں، تو ہمیں لکھنا چاہیے کہ آل باڈی کارپوریٹ شوڈ پے ٹیکس، یا پھر آل کارپوریشن شوڈ پے ٹیکس ان پاکستان۔ سو ان شارٹ باڈی کارپوریٹ از دا وائڈر ٹرم، یعنی کہ باڈی کارپوریٹ ہو گیا بڑا والا ٹرم جس میں کہ 3 ٹائپس آف کمپنیز انکلوڈڈ ہیں۔ نمبر 1 وہ کمپنیز جو کمپنیز ایکٹ کے انڈر رجسٹر ہوئی ہے پاکستان میں، یعنی کہ کسی بھی کمپنی لاء کے انڈر رجسٹر ہوئی ہے۔ نمبر 2 وہ کمپنیز جو کسی اور قانون کے اندر رجسٹر ہوئی ہیں، فار ایگزامپل بینکنگ کمپنیز یا انشورنس کمپنیز جو کسی اور لاء کے انڈر رجسٹر ہوئی ہیں۔ اینڈ نمبر 3 وہ ساری کمپنیز جو کسی باہر کے ملک کے قانون کے انڈر رجسٹر ہوئی ہو۔ تو یہ تینوں ٹائپس آف کمپنیز اس میں آ گئی۔ ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ باڈی کارپوریٹ کو، جس کو کہ ہم کارپوریشن بھی کہتے ہیں، اس میں 3 ٹائپس آف کمپنیز آ جاتی ہیں۔ نمبر 1 کمپنی لاء والی کمپنیز، نمبر 2 کسی اور لاء والی کمپنیز، اور نمبر 3 ملک سے باہر والی کمپنیز یعنی کہ فارن کمپنیز۔ اچھا، 2 چیزیں اس باڈی کارپوریٹ کے ٹرم سے ایکسکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ سوسائٹیز یعنی کہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو اپنے کسی کوآپریٹو سوسائٹی کے قانون کے اندر رجسٹر ہوئی ہو، فار ایگزامپل جو سوسائٹیز کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے انڈر رجسٹر ہوئی ہوں وہ سوسائٹیز ایکسکلوڈڈ ہیں، یا پھر کوئی ایسی کمپنی ہے جو کہ گورنمنٹ نے جس کے اوپر ڈکلیئر کر دیا ہے، جس کے بارے میں ڈکلیئر کر دیا ہے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا ادارہ جس کے بارے میں گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کو ہم باڈی کارپوریٹ کا سٹیٹس نہیں دیں گے، تو اس ٹائپ کی کمپنیز بھی ایکسکلوڈڈ ہیں باڈی کارپوریٹ کے سٹیٹس سے۔ سو جسٹ فار ایگزامپل اگر کل کو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ انشورنس کمپنیز کو اب سے ہم باڈی کارپوریٹ کا سٹیٹس نہیں دیں گے، تو پھر اس ٹائپ کی کمپنیز ایکسکلوڈڈ ہو جائیں گی۔ تو باڈی کارپوریٹ کے سٹیٹس میں 3 ٹائپس آف کمپنیز انکلوڈڈ ہیں اینڈ 2 ٹائپس آف کمپنیز ایکسکلوڈڈ ہیں۔